السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ ایک نہایت عبرتناک اور ایمان افروز کہانی ہے جس میں اللہ کی مدد، صبر اور اس کے راستے پر چلنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کہانی میں حضرت موسیٰ کی بیوی صفورہ کا کردار مرکزی ہے اور یہ واقعہ ہمیں اللہ کی رضا کی تلاش، صبر اور ایمان کی طاقت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کا یہ واقعہ ان کے مصر سے فرار کے بعد شروع ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب دیکھا کہ فرعون اپنے ظلم و ستم میں بے لگام ہو چکا ہے اور وہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم ڈھا رہا ہے تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر فرعون کو منع کرنے کی کوشش کی، تاہم فرعون نے انکار کیا اور اسلام کو قبول کرنے سے منع کر دیا، جبکہ حضرت موسیٰ کو دھمکیاں بھی دیں جس پر حضرت موسیٰ کو اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مصر سے فرار کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ نے مصر چھوڑا اور مدین کے علاقے کی طرف سفر کیا جہاں انہیں نئے حالات کا سامنا تھا۔ یہ سفر حضرت موسیٰ کے لیے ایک آزمائش کی طرح تھا کیونکہ ان کے پاس نہ تو کھانا تھا، نہ پیسہ اور نہ ہی کوئی مددگار، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت اور مہربانی سے بھرا ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے پہنچے تو وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور انہیں پانی کی تلاش تھی۔ مدین ایک پہاڑی علاقہ تھا جہاں چند چرواہوں کا گزر تھا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلاتی نظر آئیں۔ ان دونوں عورتوں کا نام صفورہ اور اس کی بہن تھا۔ صفورہ اور اس کی بہن اپنے مویشیوں کو پانی پینے کے لیے اس کنویں کے قریب لائیں، لیکن وہ دونوں اس بات سے پریشان تھیں کہ دیگر چرواہے ان سے پہلے پانی لے لیں گے اور انہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دونوں سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں رک کر کھڑی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ صرف اس لیے دیر سے پانی پلاتی ہیں کیونکہ وہ اپنی عزت و وقار کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ دوسرے چرواہے ان کا رستہ نہ روکیں۔ حضرت موسیٰ نے بغیر کسی تردد کے اپنی طاقت اور ہمت سے ان کے مویشیوں کو پانی پلایا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ وہ واپس جا کر اپنے والد سے ملیں۔ صفورہ اور اس کی بہن حضرت موسیٰ کی مدد کی بدولت اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر گھر واپس آئیں۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنے والد کو تمام واقعات کے بارے میں بتایا۔ صفورہ کا والد جو ایک بزرگ اور نیک آدمی تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ کو بلا کر ان سے بات کی۔ حضرت موسیٰ نے ان کو اپنا حال بتایا اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا۔ صفورہ کے والد نے حضرت موسیٰ کو خوش آمدید کہا اور انہیں اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ وہ مدین میں رہ کر اس کے ساتھ کام کریں۔ حضرت موسیٰ نے اس بات کو قبول کیا اور وہ ان کے گھر میں ٹھہر گئے۔ حضرت موسیٰ اور صفورہ کے درمیان ایک خوبصورت تعلق کا آغاز ہوا۔ صفورہ کے والد نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ سے کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ سے کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ایک نیک انسان ہے اور اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اس پیشکش کو قبول کیا اور اس طرح صفورہ سے ان کی شادی ہوئی۔ حضرت موسیٰ کی بیوی صفورہ ایک نیک خاتون تھی۔ ان کی زندگی میں کئی آزمائشیں آئیں اور انہوں نے ہمیشہ صبر، ایمانداری اور اللہ پر توکل کی۔ ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ تھا جب حضرت موسیٰ کو اللہ کی طرف سے نبی مقرر کیا گیا اور انہیں مصر واپس جانے کا حکم دیا گیا تو صفورہ نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک اہم پیغام ملا کہ انہیں بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزاد کرنے کے لیے مصر واپس جانا ہے۔ حضرت موسیٰ نے صفورہ سے اس بارے میں بات کی۔ صفورہ نے ایک نیک بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر کی مکمل حمایت کی اور اس کے ساتھ سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے تو سفر کے دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور صفورہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ان کی زندگی میں ایک مشکل وقت آیا۔ اس دوران حضرت موسیٰ کو ایک نیا پیغام ملا اور انہیں اللہ کی طرف سے اس سفر میں کچھ مشکل مراحل کا سامنا تھا۔ ان مراحل میں صفورہ نے بے پناہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ ایک دن سفر کے دوران صفورہ کے ہاتھ میں کوئی بیماری کا آثار نمودار ہوئے اور حضرت موسیٰ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ بیماری ان کی بیوی کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ صفورہ نے اس بیماری کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھا اور اپنے شوہر کو کہا
اللہ کی رضا میں جو بھی ہو ہم اس کے سامنے سر جھکا کر رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا تو صفورہ نے اپنے شوہر کے پیغام کی اہمیت کو سمجھا اور اس کا ساتھ دیا۔ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعوت اور صفورہ کا کردار ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک نیک بیوی اپنے شوہر کی حمایت کرتی ہے اور اللہ کی رضا میں ہر قدم اٹھاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی بیوی صفورہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں صبر، ایمانداری، اللہ پر توکل اور اپنے شوہر کی حمایت کی اعلیٰ مثال کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعوت کے دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا جس میں اللہ کی مدد صفورہ اور حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ کے حکم سے کئی معجزات دیے گئے جیسے عصا کا سام بننا، دریا کا پھٹنا اور بہت کچھ۔ فرعون کے ظلم کے باوجود حضرت موسیٰ نے اپنی دعوت جاری رکھی۔ صفورہ نے بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور اللہ کے راستے میں ہر قسم کی آزمائش کو صبر کے ساتھ جھیلنے کی کوشش کی۔ صفورہ کا ایمان بہت مضبوط تھا، اس نے ہر مشکل اور آزمائش کو اللہ کی رضا میں قبول کیا۔ اس کا ایمان تھا کہ اللہ کا رستہ سچائی کا رستہ ہے اور ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں اور ان کے صبر کا بدلہ دیا اور فرعون کو اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے سزا دی۔ حضرت موسیٰ کی بیوی صفورہ کا کردار ایک مثالی بیوی کا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا تھا اور اس نے اپنے شوہر کے ساتھ ہر مشکل میں اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کیا۔ اس کی حمایت اور صبر نے حضرت موسیٰ کو اللہ کی ہدایت کے راستے پر چلنے میں مدد فراہم کی۔ امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کئی سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسے مزید اسلامی واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔